ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، صدق الله العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: جاء رجل من بني سلمى فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال: الصلاة علیہما الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کی اس جمعہ کی مجلس میں ہماری بات ہے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق۔ چونکہ معاشرہ جس ڈھنگ سے آج زندگی گزار رہا ہے، اگر اس پر ایک نظر دیکھیں تو بچے کم سن عمر سے ہی ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے تب سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی عادت لگ گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھی نہیں، انہیں عقل بھی نہیں آئی ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابھی اسکول پڑھتے بچوں میں ہی یہ لت لگ چکی ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس بیٹھنے میں نافرمانی، اٹھنے میں نافرمانی، سونے میں نافرمانی۔ اور اس میں ماں باپ کی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی غلطی ہے، انہیں تربیت سے دور کر رہے ہیں۔ دینی اور معاشرے کی جو تربیت ہے اس سے ماں باپ بھی لاڑ پیار میں انہیں بہت دور کر چکے ہیں۔ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے، بڑھتی دنیا میں، بڑھتی عمر میں وہ بچے نافرمان ہو کر ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ حملتہ امہ کرہا، اس میں والدہ کو خاص کر ماں کے بارے میں ذکر کیا، وہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے ایک مدت تک اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ ووضعتہ کرہا، اور ایک موت اور زندگی کے عالم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ولادت کے وقت میں، ڈیلیوری کے وقت میں، ولادت کے وقت میں زندگی اور موت کو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2.5 سال تک اس نے دودھ پلایا مسلسل، اور اپنے پورے جسم کے جوہر کو جما کر دودھ کی شکل میں بچے کو دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ ماں نے اس کی زندگی میں بچے کی ولادت، اس کا دودھ پلانا، اسے جننا، ان تینوں مرحلوں میں ایسی تکلیف اٹھائی ہے، ایسی تکلیف کو برداشت کی ہے، ان تینوں تکلیفوں میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، جب آخری ایام آتے ہیں تو ماں خود چاہتے ہوئے بھی کروٹیں بدل نہیں سکتی، درد ہو جاتا ہے۔ بچے کو ڈھوئی ہے، بوجھ کو اٹھائی ہے، ہم جیسے کروٹیں اپنے ارادے سے لے سکتے ہیں، ماں نہیں لے سکتی بچے کی خاطر۔
کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. خود بھی درد کو محسوس کرتی، اپنے بچوں کی بھی درد کو محسوس کر رہی ہے، اور اس تکلیف میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور ولادت کے موقع پر، ڈیلیوری کے موقع پر جو تکلیف ماں کو محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ موت اور زندگی کے درمیان میں یہ عمل ہوتا ہے. موت سے پہلے موت کو دیکھنے والی ماں ہی ہے. آر کا قصہ نہیں تو پار کا قصہ. اور تیسری تکلیف ہے، اس نے 2.5 سال تک مسلسل، کوئی ماں 2 سال، کوئی ماں 2.5 سال دودھ پلا رہی ہے، اور اپنے پورے جسم کو نچوڑ کر دودھ پلا رہی ہے. خون ہی تو ہے، وہ بھی تو ایک شکل میں خون ہی تو ہے، ماں کا ہی تو خون ہے. اور اللہ کی کیا شان ہے، بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، اسے زندگی دینے کے لیے ماں ہی کے ذریعے سے پروڈکٹ تیار کر دیا، اور حکم دیا کہ کم سے کم 2.5 سال تو اس بچے کو دودھ پلائے، 2 سال بچے کو دودھ پلائے. اور تو اور ان 3 تکلیفوں کے بعد بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کا پیشاب، بچے کا پاخانہ، بچے کا رونا، بچے کا تڑپنا. ہم تو گھنٹوں سوتے رہتے ہیں، ماں 1 گھنٹہ بھی سوئی بہت بڑی بات ہے. وہ کروٹوں میں وقت گزار دیتی ہے، اور اس تکلیف میں بھی، اس قربانی میں بھی شوہر کا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان مرحلوں سے میں اور آپ گزر کر آئے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر انہی مرحلوں سے ہم بھی آئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی ہستی ایسا پیدا نہیں ہوئی جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت موجود ہو. صرف تمہاری ماں ہی ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اس کی خدمت کرو، اسے دعائیں دو، اس کی دعائیں لو، اسے رنجیدہ نہ کرو، اسے کبیدہ خاطر نہ کرو، اس کے دل کو مت توڑو. تم اسی کے خون سے، اسی کے گوشت سے، اسی کے دودھ سے، اسی کی قربانیوں سے، اسی کی تکلیفوں سے، اسی کے احساسات سے باہر نکل کر آئے ہو. تم یہ سمجھو تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہو، سمجھو تم اپنی جنت کے ساتھ بیٹھے ہو. تم اس کی خدمت کرتے ہو، سمجھو تم اس کی اپنی جنت کو تیار کر رہے ہو. اور جس کی ماں زندہ ہے وہ خوش نصیب ہے، اور بھی وہ دعائیں لے سکتا ہے، اور بھی وہ موقع اسے ملا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. افسوس اس بات کا ہے جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت سے ناآشنا ہے، ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. عمر ہو گئی بچھانے کے بنا دیے، عمر ہو گئی کونے کے بنا دیے. ارے اپنا بزنس بہت اچھا ہے، اپنا نام بہت اچھا ہے، اپنا کام بہت اچھا ہے، لوگوں میں پہچان ہے. تمہاری پہچان کس سے بنی تھی؟ ذرا اپنی عمر کو چھوٹی کر کے دیکھو. اپنی عمر کے 20 سال، 22 سال، 30 سال، 40 سال پیچھے تو جا کے دیکھو، تم کہاں سے آئے تھے؟ تم اپنی پہلی سیڑھی کو بھول رہے ہو، تم اپنے پہلے رتبے کو بھول رہے ہو. پہلے پیچھے جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو. وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ تم سے اپنے احساسات کو رکھنا چاہتی ہے، وہ اپنی تکلیفوں کو، اپنی خوشیوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو، اپنے باپ کے پاس بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، بلکہ اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں کون سی بھلائی کا کام کروں؟ میرے لیے بھلائی کا کیا کام ہے؟ میں کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں؟ حضور نے فرمایا امک، تم اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. قال ثم من، حضور نے فرمایا امک، تم اپنی ماں کے ساتھ ہی بھلائی کا معاملہ کرو. پھر پوچھا ثم من، حضور نے فرمایا امک،
تم اپنی ماں کے ساتھ ہی بھلائی کا ارادہ کرو۔ وہ صحابی نے چوتھی دفعہ سوال کیا، قال ثم من، فرمایا ثم اباک، اب تمہارے باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ قرآن میں بھی 3 جگہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ فصالہ 30 شہرا، اللہ نے بھی 3 دفعہ کہا، حضور نے بھی 3 دفعہ کہا۔ اللہ نے اس کی 3 قربانیوں کو ذکر کیا، حضور نے اس کا جواب دیا، تم خدمت کر کے اس کو لے لو۔ پھر اپنے باپ کا بھی خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ والد راضی تو اللہ راضی، والد ناراض تو اللہ ناراض۔ اور باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ۔ اسے توڑ کے نہیں، کھول کے جاؤ۔ اسے توڑ کے جاؤ گے تمہاری جنت آباد نہیں ہوگی، اسے کھول کے جاؤ۔ دروازہ توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا، دروازہ کھولنے کے لیے بنایا گیا۔ اسے کھول کے جاؤ، اپنے اندر وہ کھولنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ جب دروازہ کھلے گا تب تمہیں جنت ملے گی، ورنہ باہر آپ کو ویٹنگ لسٹ میں رہنا پڑے گا۔ میں خاص کر اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا موقع ہے آپ کے لیے۔ دنیا میں 2 4 ماں باپ نہیں ہوتے، ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، اور دنیا میں بار بار موقع نہیں ملتا، ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے اسے حاصل کر لینا چاہیے، اور طریقہ آپ بہتر جانتے ہیں اسے کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً والدین کی بد دعاؤں سے بچنے کا اہتمام کرو، بد دعا سے بچ جانا۔ دعا لے نہ لے یا اس کے نصیب ہے، بد دعا سے بچیں، بد دعا سے۔ اور بد دعا لگ جاتی ہے ماں کی، وہ دیر نہیں ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی دوسرا لائے عمل، دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ماں ہی بد دعا دے سکتی ہے، لگ جاتی ہے، ماں ہی اس سے بچا سکتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نوجوانی میں بچے کیا ہے، ماں باپ کو ستا دیتے ہیں اور بد دعا دے دیتے ہیں، اور ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، گر گیا، پیر ٹوٹ گیا۔ یہ کیا تعلق ہے؟ وہ پہلی بد دعا کا تعلق ہے۔ اور وہی ماں، وہی باپ روتا پھرتا ہے کہ میرے بچے کو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا۔ ارے وہ وقت ہی نہ لاؤ، وہ موقع ہی نہ لاؤ کہ اپنے ماں باپ سے زبان سے بد دعا کے کلمات نکل جائیں۔ کیوں لاتے ہو ایسے موقع؟ کیوں لاتے ہو ایسے احساسات کہ ماں باپ مجبور ہو کر بچوں کو بد دعائیں دیں؟ دعا لو، دعا اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کو بھی ترس آتا ہے، اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بد دعا مت لو، ایسا کام ہی مت کرو۔ فائدے میں رہو گے، منافع میں رہو گے، اچھی تجارت ہے یہ۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی تھے، بہت عبادت گزار تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقے خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے۔ اس کی تعریف یوں فرمائی، کانا قائم اللیل، راتوں میں عبادت کرنے والے، وصائم النہار، دن میں روزے رکھنے والے، وکانا یتصدق، صدقہ خیرات کرنے والے، ویجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ایسے اوصاف والے۔ لیکن ایک چوک تھی ان کے اندر بھی، ایک خامی تھی ان کے اندر بھی۔ وہ خامی یہ تھی، ماں پر بیوی کو ترجیح دے دیتے تھے۔ ماں پر بیوی کی بات کرتے تھے، ماں کی نہیں، دونوں کی بات آئی، بیوی کی بات، ماں کی نہیں، ماں پر بیوی کو ترجیح دیتے تھے، ماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اور یہ بات ان کی ماں کو بہت خفا ہوتی تھی، ماں دل ٹوٹتا تھا، بیزار ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ میرے شوہر کی ایسی حالت ہو چکی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے۔ اس حدیث کو جو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ اس مجلس میں گیا، میں بھی حضور کے ساتھ پہنچا۔ حضور نے فرمایا صحابی کلمہ پڑھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا کلمہ۔ حضور سمجھ گئے، پوچھا کیا ان کی والدہ زندہ ہے یا کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ان کی والدہ کو بلاؤ۔ ان کی والدہ تشریف لائی۔ حضور نے فرمایا مائی اپنے بچے کو معاف کر دو، اپنے بچے کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، یہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ حضور نے اس صحابی کی ماں سے پوچھا اب مائی بتاؤ یہ آگ سلگ رہی ہے، اب اس میں تمہارے بچے کو ڈال دیا جائے گا، کیا اب بھی تم اسے بچنے کی سفارش نہیں کرو گی؟ اس آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی سفارش نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے، اگر اس سے نہیں، اگر اس میں تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس میں کیسا ڈر لگنا چاہیے؟ تو اس ماں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اسے معاف کیا۔ حضور نے فرمایا صحابی کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا نمازی، بیٹا امام، بیٹا مؤذن، بیٹا مفتی، بیٹا قاضی، بیٹا شہر کا ذمہ دار، بیٹا کیا ہے وہ پولیٹکس میں ہے، بیٹا ایم ایل اے ہے، بیٹا ایم پی ہے، بیٹا قوم کا خدمت گزار ہے، بیٹا عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، بیٹا حج کر رہا ہے، بیٹا شادیاں کر رہا ہے، بیواؤں کو ساتھ دے رہا ہے، سہارا بن رہا ہے، یتیموں کا کفیل بن رہا ہے، سب ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں نماز بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے عمرہ بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تمہارے حج پہ حج بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے وہ اس لیے بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی ناراض ہے۔ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض، ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کہا تم میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ بیٹھو بات تم نہ کیا معلوم میرے سے زیادہ جانتی تمہیں، بیٹھو میں چپ کیا ہے، چپ بیٹھا۔ تمہاری اس ایک آہ نے ماں کے دل کو دکھا دیا، تمہاری اس جواب نے ماں کو پریشان کر دیا، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کیا یہ میرا ہی لوتھڑا ہے، کیا یہ میرا ہی خون ہے، کیا میرا ہی بچہ ہے جو اس طرح سے چیخ و پکار پر ماں باپ کی آواز کو دبا رہا ہے، ماں باپ کے دبدبے کو ختم کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کو اچھال رہا ہے، خود کا ہی بیٹا، خود کا ہی بچہ، خود کا ہی خون، خود کا ہی رشتہ، وہ بھی سگا رشتہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کی، صبر کے دامن میں پھیلنے کی کوشش کریں، شکر ادا کریں اس بات کا یا اللہ پیدا کیا تو کیا یتیم بنا کر نہیں، تو نے ماں باپ کا رشتہ دے کر پیدا کیا، یا اللہ پیدا کیا تو کیا تو نے ماں باپ کا نام دے کر پیدا کیا، اللہ تیرا لاکھوں لاکھ شکر ہے۔ قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ قوم کی خدمت کرنے والے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟
بڑا بڑا نام کما رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، کیا فائدہ ہے؟ خدا کے گھر کو جا کر کعبے کا غلاف کو چمٹ کر تم دعا کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے؟ تمہارے ماں باپ ہی ناراض ہیں، کیا فائدہ ہے؟ تمہاری جنت جو تمہاری گھر میں ہے، پہلے اسے تو سنبھالو، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا اعزاز کرو، وہ تمہارا پروٹوکال ہے، تمہارا ذریعہ ہے وہ، اس کے بنا تم ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے اور آج بھی ان کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ آج جمعہ کا دن ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں جاؤ ملو ان سے، ملاقات کرو، مصافحہ کرو، معانہ کرو، دعا کی درخواست کرو، معافی مانگو۔ زندہ ہے تو معافی مانگو، شرم مت کرو معافی مانگنے میں، تھوڑی سی بھی شرم مت کرو کہ تم اپنے ہی ماں باپ سے معافی مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں۔ تمہاری عزت کا تاج نیچے نہیں گرے گا۔ تمہاری معافی کا جملہ معاف کر دو نکلنے سے پہلے خدا کی رحمت تم پر سایہ کرتی ہے، تمہارے ماں باپ کے ارادے معاف کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبرستان جائیں۔ جمعہ ہے، حدیث پاک میں ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ بچہ پوری زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا، تو اب کیا ہے؟ اب ان کے فرما برداری کیسی ملے گی؟ اب ان کے فرما برداروں میں سے نام کیسے ملے گا ان کے مکان کو جائے، جا کر ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرے۔ تم دنیا میں جیتے جی ان کو دیکھتے دیکھتے تم فرما بردار تو نہیں بن سکے، اب قبرستان جاؤ، تمہیں موقع ملا ہے، تم ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ لکھے گا یہ اس ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچنا، اسے معمولی سمجھو انہوں کو، اسے ڈھیلا لے انہوں کو، اسے کان سے نکالو انہوں کو، اسے دل سے اتارو انہوں کو، بہت بڑا نقصان ہے ماں باپ کی نافرمانی، اسے معمولی مت سمجھو۔ ایک بنی اسرائیل کے جریج نامی صاحب تھے، بہت عالم تھے، زاہد تھے، وہ دوستوں سے بھی بات نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے بھی بات نہیں کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تک وہ بات نہیں کرتے تھے، اپنے گھر سے نکل کر جنگل و بیابان میں جا کر ایک غار میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ کوئی جا کر بلاتا کہ جریج تمہیں بات کرنی ہے تو وہ بات نہیں کرتے تھے، تاکہ بات کرنے کا جو وقت ہے وہ بھی عبادت سے نکل نہ جائے، عبادت میں لگاتے تھے۔ ماں باپ سے رشتہ کاٹ لیا، دوستوں سے رشتہ کاٹ لیا، پڑوسیوں سے رشتہ کاٹ لیا، جا کر غار میں چھپ گئے اور عبادت میں مصروف ہیں۔ کہیں اگر ان سے بات کروں گا تو عبادت کا وقت چلا جائے گا، یہ ارادے سے۔ ایک دفعہ ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا، غار کے پاس ان کی خود ماں آ گئی، پکارنے لگی، یا جریج، اے جریج۔ تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، یا اللہ ادھر میری ماں بلا رہی ہے، ادھر میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اس طرح سے ماں پکارتی، یا جریج، اے میرے بیٹے جریج، تو وہ کہتے، یا اللہ میری ماں بلا رہی ہے اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ جب ماں نے بلایا بیٹے نے نہیں سنا، جب ماں نے بلایا بیٹے نے نہیں سنا، تو ماں نے کہا، یا اللہ اس نے میرا جواب نہیں دیا، بلانے پر آتا نہیں ہے، یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا، ماں نے بد دعا دے دی، اور بد دعا فوراً کام کرنا شروع کر جاتی ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ کچھ نہیں کیا، آنکھ موچھ کر بلی دودھ پی رہی ہے، سمجھ رہی ہے کوئی نہیں دیکھتا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، بہت کچھ کر دیا ہے ہم نے، کچھ نہیں کیا ایسا مت سمجھو۔ یہ غلط فہمی شیطان تمہارے دل میں پنپا رہا ہے۔ بہت کچھ کیا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کا احسان ہمارے اوپر جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے ان کو دل دکھایا ہے۔ اب جریج کیا کرتے ہیں؟ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اسی غار سے باہر بیابان میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔
ایک کنواری لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بکری چرانے والے نوجوان کو پھنس جاتی ہے، ان دونوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس لڑکی کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اسے پوچھتے ہیں بتا اس کا باپ کون ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے چرواہے کے ڈر سے کہ چرواہے کا نام نہیں بولتی، اور کہتی ہے اس غار میں جو چھپا ہے عبادت کر رہا ہے یہ اس بچے کا باپ ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، غلط نہیں کیا تھا اس نے کچھ۔ ماں کی بد دعا، ایسا نہیں آیا تو ایسا آتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، میں جو کام کریا تھا غلطی ویسی سزا ملنا ہے ضروری نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ جس گناہ میں بھی چاہے مبتلا کر سکتا ہے، جیسی چاہے سزا دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے بندے کو سزا دے سکتا ہے، جیسا چاہے وہ نعمتوں سے نواز سکتا ہے، کیونکہ اس کے بندے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ پھر لوگ غصے میں آ گئے، جریج کی غار کے پاس گئے، جریج تم بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ باہر نہیں آیا، عبادت میں لگا۔ جریج بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ باہر نہیں آیا۔ جریج بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، اس کا خون کیا ہے؟ وہ باہر نہیں آیا۔ البتہ کراڑی، پھوڑا، کدال، سبل سب لے کو وہ غار کو پھوڑنے لگے۔ تب جا کر باہر نکل کے آیا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پر انگلی رکھی تو اس بچے نے گواہی دی یہ جریج میرا باپ نہیں ہے، وہ چرواہا اس کا باپ ہے۔ اللہ نے الزام سے، تہمت سے تو بچایا، لیکن نام تو مل گیا نا، جب تک کہ زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا تو لگی نا۔ اس واقعے کو لے کر، بنی اسرائیل کے اس واقعے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر اس کی ماں یہ بد دعا دیتی کہ اس وقت تک جریج نہ مرے جب تک کہ زنا کی حالت میں مبتلا نہ ہو، تب بھی قبول ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرنا، کیسا کیسا ستانی ہمیں اماں بابا کو، ہم نہ اس کا احساس نہیں ہو رہا، اگنور کرنی، ہمیں نظر انداز کرنی، اسے معمولی سمجھ کو ہی۔ اللہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اللہ نے جس باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا بھر کی فکر ہے، دنیا بھر کی ٹینشن ہے، دنیا بھر کی کوششیں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جنت کا دروازہ اللہ نے ہمارے ہی ہاتھوں میں دیا ہے، اسی کو ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تب بھی ان کی قدر کریں، ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی حقوق کو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ زندے ہیں تو ان کی خدمت کرو، نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے۔ بنی سلمہ کے قبیلے سے ایک شخص آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی شخص کے والدین کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے، اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، تو اب ان کے لیے نیکی کیا ہے، ان کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، 5 حقوق ہیں۔ کتنے؟ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی 5 حقوق ہیں، اور جب دنیا میں زندہ رہتے ہیں کتنا بھی حق ادا کرو ادا نہیں ہوتا، جب چلے جاتے ہیں تو پھر 5 حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، برکت کی دعا کرو، والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اگر تمہارے ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، قرضہ لیا ہے، کوئی ایک وعدہ کیا ہے تو اسے تم پورا کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، اور وہ جو رشتہ دار جو تمہارے ماں باپ سے جڑے ہوئے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چچیرے بھائیاں، خلیرے بھائیاں، مولیرے بھائیاں، پھپیرے بھائیاں، تائرے بھائیاں، اور اس کے علاوہ اور بھی وہ سارے تعلقات، رشتہ دار، پڑوسی، آزو بازو، پیچھے سامنے کے جو پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے کیا سلوک تھے ان کی زندگی میں، وہ سلوک تم ادا کرو، یہ ان کا حق ہے۔ اور 5واں فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ ویسا ہی اکرام کرنا جیسا کہ تمہارے ماں باپ ان کے ساتھ اکرام کرتے تھے۔
اگر ماں کی سہیلیاں ہیں تو بیٹی کا فرض بنتا ہے، بہو کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ویسا ہی اکرام کرے جیسا کہ ان کی ساس اور ان کی ماں کیا کرتی تھی۔ اگر باپ ہے، باپ کے کوئی دوست احباب ہیں تو باپ کے انتقال کے بعد بچہ ویسا ہی اکرام کرے جیسا باپ ان کا اکرام کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اگر ان کا کوئی دوست ان کی محبت میں گھر میں آتا ہے یا پھر دکان میں آتا ہے تو آپ نے تو دیکھا ہے نا، دکان میں آتے تو ہمارے والد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، گھر میں آتے تھے تو ہمارے والد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، آپ اس بات کو جانتے ہیں نا، تو پھر ویسا ہی اکرام کرو، کوئی کمی پیشی باقی نہ رہے۔ اگر اکرام نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ایسی ذلت اٹھانی نہ پڑتی، ایسی پریشانی اٹھانی نہ پڑتی، آج اس کا باپ زندہ نہیں ہے اس لیے بیٹا ایسی کرتوت دکھا رہا ہے۔ اسی لیے ماں باپ جو ہے نا وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو۔ وہ نہیں بولیں گے آپ کو پیر دباؤ، آپ دباؤ ان کے پیر۔ وہ نہیں بولیں گے آپ کو دوائی لا کے دو، ضرورت دیکھ کر ان کی دوائی لا کے دو۔ ہمارے پیر میں درد ہو سکتا ہے تو کیا ماں باپ کے پیر میں درد نہیں ہو سکتا؟ ارے دبا دو پیر، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری جنت کے پیر تم دبا رہے ہو، دباؤ پیر، سر دباؤ، پیر دباؤ۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے، ایڑیوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے کا اترنے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ایک تم اتر کے نہ چلے جاؤ، خیال رکھو، ماں باپ بھی نیچے اترنا ہے، ماں باپ کو اوپر چڑھنا ہے۔ باپ اگر کھڑا ہے، ماں اگر کھڑی ہے، نہ بیٹھو جب تک کہ وہ نہ بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو انہیں کرسی لا کر رکھو، یہ تمہارا حق ہے، ان کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کا اکرام ہے۔ باپ گھر کے اندر داخل سلام کر کے ہو رہا ہے، بیٹھے نہ رہو، کھڑے ہو جاؤ، یہ ادب ہے باپ کا اور ماں کا۔ بیٹھ نہ جاؤ، محبت پہلا قرینہ ہے، محبت بعد میں ہے، ادب پہلے ہے۔ تم محبت میں بیٹھ نہ جاؤ، ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں اپنے خون کا رشتے کا ہی بے ادبی ہو جائے۔ باپ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دادا صاحب آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دادی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو، خیریت پوچھو، اپنی کرسی اٹھا کے ان کو دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں ایسا کلچر ہم نے بنا لیا ہے، یہودیوں کا، نصارہ کا، یہ کرسچینٹی کو ہم نے ایسا پھیلا دیا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کیجول ہے یہ سب، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نظر انداز کرو، یہی تو سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو سب کچھ ہے، ان کا اکرام کرو، یہی تو سب کچھ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کرنے کے لیے بہت عرصے دراز بعد آئیں۔ حضور کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کون؟ یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، ماں تو نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، بس دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی عورت تھی۔ جب وہ تشریف لائی تو حضور نے اپنے جسم پر جو رومال ڈالا تھا اسے اٹھا کر بچھا دیا، اٹھ کھڑے ہو گئے، اس دودھ پلانے والی ماں کا اکرام کیا اور فرمایا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اس لیے میں اس کا اکرام کر رہا ہوں۔ شروع زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کی خدمت کی تھی، اور آخر زمانہ ہے جب فتح کا موقع آ رہا ہے، حضور بنفس نفیس عرب کے بادشاہ کھڑے ہو کر دودھ پلانے والی ماں کا اکرام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سگی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دودھ پلانے والوں کے ساتھ ایسا اکرام کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے سکھایا ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، اور میرا سلوک دیکھو، میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں۔ جائیں، جا کر جمعہ کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بہت جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اللہ تو معاف کر، اور ارادہ کرو نماز کے بعد جا کر ان سے ملو، ملاقات کرو، معافی مانگو۔ گاہے مگاہے غیر محسوس طریقے پر ہمیں خود پتہ نہیں رہتا ہم نے کیسی غلطی کی ہے، انہیں پتہ رہتا ہے ہم نے کیسی غلطی کی ہے، جا کر معافی مانگو۔ گاہے مگاہے جمعہ میں سنے ہم نہ معلوم نہیں تھا کیا کہ معاف کر دو، ہم نہ معلوم نہیں تھا، تمہیں معاف کرتی کر کو مجھے معلوم، لیکن پوچھنا میرا فرض ہے۔
معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، جو اس کو معاف کر دے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہے درجہ۔ ماں باپ معافی مانگنے والے سے بڑے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم دو چھوٹوں کو معاف کرو۔ ارے ہم چھوٹے ہیں، معافی مانگیں گے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کون سا تاج نیچے گر جاتا ہے؟ کون سی عزت چھلنی ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اچھا رہتا ہے، سب ٹھیک رہتا ہے، جو گرا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ معاف کرنے کے بعد رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ذہنی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، ایک خوشی کی لہر ہمارے وجود میں دوڑتی پھرتی ہے کہ ہم نے آج کیا حاصل کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا، جس دن ماں باپ کا جنازہ اٹھے گا نا، اس دن دیکھو گے آج ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے وجود، اپنی زندگی سے ہم نے کیا چیز کو نکال دیا ہے۔ جب قبرستان کو جنازہ اٹھے گا، چار کندھوں سے بدل کر جب جنازہ جائے گا نا، جب اندر روتے ہیں نا، کمرے میں رہ کر روتے رہنا، اندر گھٹنا کہ میں نے کیا کیا تھا، مجھے کیا نہیں کرنا تھا۔ زندہ ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی دعائیں لیں، معافی مانگے، کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق